سے وہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے اس لیے کہ تصوف کے میدان میں مرید کی پوری پکڑ کے چلنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. بہت ساری ٹھوکریں آتی ہیں. وہ لوگ تجربے کے بعد پہنچ چکے اس بات پر کہ ہمیں یہ کام نہیں چھیڑنا چاہیے کہ کسی کو جاتے وقت مرتے وقت موت ہوتے وقت ایک دو اہلیت والوں کو بلا کے ان کو خلافت دے کے یہ ذمہ داری سونپ کے اس ذمہ سے چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک طریقہ جو ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو بھی بھرتی کرتے ہیں, اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تربیت درجہ بدرجہ ہوتی ہے. کوئی ابتدا میں ہی رہ جاتا ہے, کوئی تھوڑا آگے چلتا ہے, کوئی تھوڑا اور آگے چلتا ہے, کوئی انتہا پہ چلا جاتا ہے. یہ تربیت پانے والوں میں ایک ہوتے ہیں نماز, روزہ, ذکر, فکر, مراقبہ, تصوف, اخلاص, شرافت, زبان پر کنٹرول اور اللہ اللہ اور ہر ایک کی خدمت, کسی کو دکھ نہ دینا. یہ موٹی موٹی صوفیانہ تعلیمات ہیں. ایک ہی ہوتا ہے. یہ چیز تقریباً ایک ایک جز کو نہ پکڑ لینا, شاید کوئی لفظ مجھ سے فالتو نکل جاؤ, ورنہ نماز روزہ کے پابندی اخلاق کی حد تک یہ تصوف سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اخلاص پیدا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اور انما الاعمال بالنیات کسی کے دین کا تیسرا حصہ ہے. عقائد, عبادات, اخلاص. اخلاص کے بغیر نہ عقائد معتبر ہیں اور اخلاص کے بغیر نہیں عبادات معتبر. تو تصوف تو جان ہوئی نا. اخلاص کے بغیر عقیدہ ہو, منافقت ہے کہ نہیں؟ تو جان کیا ہے اخلاص. اخلاص کے بغیر نماز ہو یا قاری کے طور پر نماز ہو, اخلاص نہیں ہے نا. تو پھر وہ بھی بس ٹکرے ہیں. تو جان کیا نکلی؟ اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تصوف کا موضوع توحید ہے, اخلاص ہے, وحدانیت ہے, اللہ کی طرف کنسنٹریشن ہے, نظر اپنے محبوب پر رکھنا ہے. یہی میں نے آج خطبے میں پڑھی تھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد محبت, ایک محبت ہوتی ہے, ایک شدید محبت ہوتی ہے, ایک اشد محبت ہوتی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے حب کا شیء جو ہمیں یصب, کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہوتی ہے سبحان اللہ, اس وقت انسان کو امام راضی لکھتے ہیں کہ ناک کی سیدھ میں صوفی دیکھتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بس بیٹھا ہے اپنے محبوب کی طرف دیکھے جا رہا ہے اور اخلاص اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کی راہ میں آنے والے ہر رکاوٹ کو توڑنے کے لیے تیار ہے, ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہے. ادھر سے کتے آئیں گے, بھونک رہے ہوں گے, اسے کوئی پرواہ نہیں. ادھر سے بکرے آئیں گے, اس کے اوپر قربان ہونے کے لیے, ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں گے. صوفی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, نہ کسی مخالفت کی پرواہ کرتا ہے, نہ کسی کی موافقت کی پرواہ کرتا ہے. ایسا بندہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا صحیح اسلام. اب تو اس کی آج ہمیں پریشان کرنے لگا, نہیں یہ تو آیت سیدھی سیدھی ہے, سیدھے سیدھا اس کا مطلب ہے. وہ ہم وہ سیدھے سیدھا مطلب بھی ہم جانتے ہیں, اور ہم اس کی گہرائی بھی جانتے ہیں. یہ اس کا کڑر ہے. سیدھا سیدھا مطلب ہم سمجھانا جانتے ہیں, لیکن اشد کا لفظ جب دیکھو گے تو اس کے تقاضے پورے کرنا تیرے لیے امتحان بنتا ہے. اشد و حبا, محبت میں اشد ہے, یہ سپر لیٹر ڈگری ہے. عالم جب اس سفر میں چلتا ہے تو پہلے اسے ایک ذکر دے دیا جاتا ہے. ذکر کے دوران اسے مخصوص کنسنٹریشن کے لیے کچھ باتیں گائیڈ کی جاتی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک ذکر کی برکات رکھنے لگا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ کی منزل تک انسان ذکر کے لیے کیسے پہنچتا ہے. تصوف میں ابتدائی طور پر سارا زور قلب پر ہوتا ہے. قلب کیا ہے؟
جسمانی قلب اور ہوتا ہے، روحانی قلب اور ہوتا ہے۔ جسمانی قلب جس کو دل کہتے ہیں، یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور اس کے صحیح یا بیمار ہونے پر پورے کے پورے جسم کی صحت اور بیماری کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جو صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ فسادی ہوتا ہے تو سارا جسم فسادی ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا قلب ہے، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک تو جسم ٹھیک، دل بیمار تو جسم بیمار۔ اسی لیے حکیم لوگ دل کی دھڑکن سے ہی بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ نبض کیا ہے؟ سب سے اچھی نبض دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی نبض دیکھی جائے، ویسے دائیں سے بھی ہیلپ کی جاتی ہے، بائیں ہاتھ کی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ قلب والی سائڈ ہے، اور قلب کے سب سے زیادہ قلب کے اثرات کو قبول کرنے والی رگ یہی ہوتی ہے، جو نبی حکیم نبض دیکھتے وقت اس پہ 4 انگلیاں رکھتا ہے۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں ملتان میں، وہ لکھتے ہیں کہ جو حالت جسم کی ہوگی وہی حالت سارے بدن کی ہوگی، جو حالت قلب کی ہوگی، جو حالت قلب کی ہوگی وہی حالت سارے جسم کی ہوگی۔ اس لیے اس کی دھڑکن، اس کا سست، اس کا تیز ہونا، اس نبض کا مشرف ہونا، اس کا منخفض ہونا، اس کا سریع ہونا، اس کا بطیء ہونا، یہ سارے کا سارا یہاں سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بندہ بریمی ہے یا سفراوی ہے یا سوداوی ہے یا اب دوسری طرف آئیے، روحانی طور پر قلب ایک لطیفہ ہے، تو اسی قلب کی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ اس قلب کے اندر 4 مختلف سٹیجز ہیں۔ ایک ہے اس کا اوپر کا حصہ، اسے قلب ہی کہتے ہیں، لطیفہ قلب۔ ایک ہے اس کی گہرائی، اسے فؤاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فؤاد۔ ایک ہوتی ہے اس کے اور اندر گہرائی، اسے سر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سر۔ ایک ہوتی ہے اس کے اندر مزید آخری سٹیج کی گہرائی، اسے کہتے ہیں سر الاسرار۔ یہ ذوالغوث پاک کی کتاب ہے نا، سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ وہ گیم ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری گفتگو یہ دوسرا پورشن ہے، ان لوگوں کے کام کا نہیں ہے، تصوف کی اصطلاح پر اور لفظ پر طرح طرح کے اعتراضات دیے گئے، آپ تشریف لے لیں، مسئلہ مطابقہ کر۔ یہ ہماری آپس کی محفل شروع ہو جاتا ہے۔ You are nobody to interfere here. لیکن ہماری گفتگو انشاءاللہ پھر بھی غیر متعارف نہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہائے کم وقت تو نے پی ہے۔ اب یہ جو 4 باتیں میں نے بتائیں ایک بار پھر دوہرا دیتے ہیں، قلب، فؤاد، سر اور سر الاسرار۔ قلب کا تعلق عالم بشریت سے، کس سے ہے؟ عالم بشریت سے۔ واہ۔ فؤاد کا تعلق عالم ملکوت سے۔ سر کا تعلق عالم جبروت سے۔
اور سر الاسرار کا تعلق عالم لاہوت سے ہے. اب میں آپ کو ذکر کی 4 تسبیح عرض کرنے لگا. جب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. ہر چیز کو کھرچنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دل کو کھرچنے اور صاف کرنے کا آلہ، اس کو چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ سے چمکتا ہے دل، اس کا زنگ اترتا ہے. عالم بشریت کے اثرات جو جسم پر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت سے کھرچے جاتے ہیں. واہ واہ. یہ عالم بشریت کی نفی کرنا چاہتے ہو، اپنے اوپر سے بشریت کے زنگ اور کثافتیں ہٹانا چاہتے ہو، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اس طریقے سے کرو کہ اپنے دل میں سے لا الہ کہتے وقت سوچو کہ ہر چیز ادھر نکل گئی سیدھے کندھے کی طرف، اور الا اللہ کہتے وقت سوچو کہ جب دل میں سے ہر چیز نکل گئی تو الا اللہ کے ساتھ صاف دل کے اندر اللہ کا نور داخل ہو گیا. تو ذکر تو ہم پہلے بھی لا الہ الا اللہ پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یوں پڑھو گے تو وہ جو ذکر دل کو کھرچنے کا آلہ ہے، یوں اس ذکر میں آپ کے دل کو کھرچنا. حضور طریقہ دوبارہ ارشاد فرمائیے. لا الہ کے ساتھ دل میں سے سیدھے کندھے کی طرف ہر چیز کو نکال دیں. دل میں سے ہر جھوٹا خدا باہر نکال دیں. ریاکاری، تکبر، حسد، لالچ، بغض، یہ جھوٹے خدا جو ہمارے دل میں پڑ رہے ہیں سب. یہ مسلمانوں کے لیے. کافر کو جب مسلمان کرنا تھا تو اسے لا الہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بت نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا. اور ہم تو اللہ کے سوا ہر کسی کی معبودیت کی نفی کر چکے ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے معبود کون سے رہ گئے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ اندر نفس اور خیالات اور طرح طرح کی رکاوٹیں جو روحانی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو تاروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں. لا الہ دا جھاڑو لا کے الا اللہ دیاں ضرباں کھا کے اپنا آپ وسار تے کلمہ انج پڑھی دا یار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے آپ کو فراموش کر دے. پھر دوبارہ شعر بھی دوبارہ لا الہ دا جھاڑو لا کے الا اللہ دیاں ضرباں کھا کے اپنا آپ وسار مطلب کا بھلا کلمہ انج پڑھی دا یار. یار دی صورت دل وچ ہوے ہرگز اوتھے غیر نہ ہوے چھیڑ قلب دی تار. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کلمے نو سمجھ کے پڑھیا کسے کولوں نہ ہرگز ڈریا مدینہ آبس ہار کلمہ انج پڑھی دا. کرم غلام رسول تے بسیا پاک نبی نے کلمہ دسیا لاکھ شکر سرکار کلمہ انج پڑھی دا. موت انہاں دے کول نہ آوے ہاتھ جنہاں دے لشکاں مارے کلمے دی تلوار کلمہ انج پڑھی دا یار. سبحان اللہ. جس کلمے نو سمجھ کے پڑھیا جنت دے وچ بے شک بڑھیا کہندے نے سرکار کلمہ انج پڑھی دا یار. سبحان اللہ. یہ کافی سارے شعر ہیں. بات ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ یہ قلب کا شقالہ ہے، کھرچنے کا آلہ ہے. فقیر نے ایک بات یاد ہے کہ فقیر نے ایک دوا اپنے مطلب میں رکھی ہوئی ہے
میں نے اپنے استادوں سے استاد بھائیوں سے مشورے کر کے سیکھ کے، یعنی وہ میری ایجاد نہیں ہے، میں نے مجھے دوا دیا کہ یہ بڑی اچھی دوا ہے، واقعی وہ قلب کا سکالہ ہے، اس کا نام سکالہ رکھا ہوا ہے، اس دوا کا نام وہ دوا ہے اجوائن، لہسن پاؤڈر اور زعفران، تینوں لے لیے جائیں اور اجوائن کے پانی کی مدد سے گولیاں بنا لی جائیں، 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائی جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دل کے وال وغیرہ کا اور کولیسٹرول وغیرہ کا اور بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے اور کمزوری بھی نہیں کرے گا۔ بلڈ پریشر کے علاج اکثر اعصابی ہونے کی وجہ سے اور پیشاب آور ہونے کی وجہ سے کمزوری کرتے ہیں۔ یہ بات یقین سمجھ رہا ہوں۔ اجوائن لہسن پاؤڈر، یہ نیشنل علم مثالوں والوں کا لہسن پاؤڈر، لہسن کو سکھا کے پاؤڈر بنایا ہوتا ہے، وہ ملتا ہے باقی ان کے تھوک کی دکانیں بجائے تو کلو کے حساب سے بھی پیکٹ ملتے ہیں، بہت سستا ہوتا ہے۔ اجوائن لہسن پاؤڈر یہ دونوں 5 تولے ہوں اور زعفران 1 تولا، اور اجوائن کے ارک کے ساتھ یہ دوا صبح دوپہر شام دی جائے۔ آدھا کپ ارک بہت ہے۔ اجوائن یہ بات انشاءاللہ بعد میں وقت دوائی آ گئی نا آپ کی، اس کا نام ہے سکالہ۔ یہ تو ظاہر سے کالا ہو گیا۔ باطنی تصور باقی اس غلط کر رہا ہوں نا، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ صحیح ہو گیا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلے ظاہر بھی صحیح کر لو، ظاہر بھی بنا ہو گیا۔ پہلے ظاہر کیا بات، لا الہ الا اللہ میں لا الہ کے ساتھ دل کو کھرچا جائے، الا اللہ کے ساتھ صاف دل میں اللہ کے نور کو دائیں اندر سے آتا ہوا دل میں داخل سمجھا جائے۔ یہ انسان کی بشری ثقافتوں کی نفی کے لیے سکالہ ہے، پرسنے کا ہے۔ اس کے بعد انسان کی بشری چیزیں جب کھرچی جائیں تو اگلا عالم ملکوت ہے، میں نے کہا کہ یہ جو دوسرا عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، جسے فؤاد کہا جاتا ہے۔ یہاں کی سٹیج کا ذکر الا اللہ ہوا ہے، کیونکہ لا الہ کے ساتھ آپ کھرچ چکے ہیں، اب آپ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربے لگائیں گے۔ یہ آپ کا فؤادی ذکر ہے، عالم ملکوت کے ساتھ اس کا تعلق۔ جب اس کی نفی ہو جائے تو آگے عالم جبروت کا ذکر ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ دنیا کا چھوٹی کا ابدیت کا ذکر ہے۔ لفظ بول دیا، ابدیت کا ذکر۔ ابدیت کی کیفیت والے بندے کے لیے اس سے بڑا ذکر نہیں ہے، اس میں ذات اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جب اس کی بھی نفی ہو تو پھر عالم لاہوت، این اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو کر ہر چیز کو اڑا کے نفی کر دینا، این اللہ کی ذات کے اندر اتر کے واحد لا شریک کے سوا ہر چیز اور دل کو ہر چیز سے خالی سمجھ کر صرف سبحان اللہ۔ اس وقت تصور کیا ہو، اس وقت تصور کیا ہو جب یہ ذکر کرنا تھا؟ یہ سوال ڈوب تو گیا اس کیفیت میں، مگر خیالات اور تخیلات سے پریشان ہو گیا، تو اب کیا خیال آئے؟ ایک تو تصور شیخ ہے، پھر دوسرا تصور ہے صحیح سوالات بعد میں ہوں گے، سوالات بعد میں ہوں گے۔ سوالات بعد میں ہیں۔ سوال نہیں ہے تو ذکر مانگ حضور اپنی بات مکمل کر لیں، آخر میں سوالات۔ نوٹ فرمائیں دوست، پھر آخر میں سوال۔ مشاہد علیہ الرحمت کی
तबीयती नशिस्तें होती थी वो 3 किस्म की होती थी। कितने किस्म की? 3 किस्म। एक अवामी नशिस्त, जिसमें पब्लिक कार बंदा आए जी मिलें पीर साहब बैठे, कोई बात करनी है, कोई सवाल करना है, कोई दुआ करानी है, किसी ने जिक्र लेना है, माशाअल्लाह। एक होती थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुरीदों के लिए होती, जो पहले मुरीद हो चुके हैं। उसमें आप समझ रहे होंगे कि पहले नशिस्त में और गुफ्तगू है। पहली नशिस्त में तो आम उन्नास साहिब होते हैं, वो तभी दागे लेने वाले मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बड़े मसाइल हैं, शरीय एतबार से बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। उनमें अक्लमंद भी होते हैं, नादान भी होते हैं। तो यहाँ मुर्शिद को पीर को शिर्क का पाबंद होना, अकल का मजबूत होना, माशरे के हालात पर नजर रखना, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला बदबख्ती से महफूज रखना। हुजूर की उम्मत को डील करना बड़ा मुश्किल काम है। याद रखिए, हर पीर के पास हर मुरीद और उसका आस्ताना, 2 चीजें, हर मुरीद और उसका आस्ताना, लंगर खाना, दर्स मदरसा, नबी पाक की अमानत। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें रखा हुआ है। बस खुदा की कसम के बला, ये बात अगर मुझे समझ आ जाए, हम सबको समझ आ जाए, हम इंसान के बच्चे बन गए। तकब्बुर खत्म, गलत इस्तेमाल करना खत्म, मुरीदों को लूटना खत्म, लोगों की जेबों पे नजर रखना खत्म, अपनी इज्जतें आबरूएं बढ़ाना और शानें बढ़ाना और अपने कराम को खुद बयान करना खत्म। क्यों? कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मालिकों ने रखा। जो जिसे चाहे वो जगह पे लगा सकते हैं, इस एहसान के बदला तो नहीं दे सकता। सुना? एक नशिस्त वो है जो अवामी है, एक नशिस्त वो है जो खवास की है, एक नशिस्त वो होती है, हमारे साईं बादशाह को ये तरीका था, वो ऐलान नहीं किया हुआ होता कि मेरी ये 3 नशिस्तें, ऐलान नहीं करते, तरीका ये होता। एक नशिस्त वो होती है जो हर मुरीद को, हर तालिब को, हर फकीर को जाती तौर पर टाइम दिया जाता है। उसका जाती सवाल होता है, उसकी जाती कैफियत होती है, जिसे वो समझता है दूसरा नहीं समझता। आपने देखा होगा, एक फकीर सवाल करता है तो दूसरा पास से जवाब देने लगता है, ऐसा होता है। उलमाने में देखो, फिकी मसला है, आप पर एक बंदा सवाल करता है, किसी की तालिब इल्म में कोई सवाल करता है, तो पास सवाल में से एक आदमी बैठा होगा, वो उसको जवाब देना शुरू कर देगा, नहीं वो ये है और वो है, वो क्या है, ये सब क्या है, ये सब उसकी नादानी, नासमझी, बेवकूफ़ी। न उस सवाल को वो समझा होता है, न उसमें वो जवाब देने की सलाहियत होती है, लेकिन बस उसको जवाब आया हुआ है, उसने वो देना है, डाटा आया हुआ। तो इस किस्म के लोग परेशान करते हैं, जिसकी कैफियत होती है पता उसको होता है, क्या उसको मुर्शिद को पता हो। तो ये 3 किस्म की नशिस्तें शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने आदाब शेख व मुरीद किताब में लिखी। तो बहुत से सवाल ऐसे होते हैं किबला, जो एक नशिस्त के होते हैं, बाद दूसरे नशिस्त के होते हैं और बाद तीसरे नशिस्त के होते हैं। और वो जो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब फरमाते हैं ना कि क्या हाल सुनाना दिल का, कोई महरम राज न मिलता। जहाँ तसव्वुफ पर एतराज करने वालों, आप लोग तो बेचारों, आप लोग तो कसूर नहीं, हमें आप पे रहम आता है। यहाँ तो तसव्वुफ के मानने वालों में से भी हर बंदा शायर नहीं होता, और तसव्वुफ की ऐसी तारीफात कि हर बंदा कुतुब बन जाए, गौस बन जाए, अब्दाल बन जाए, ये दावत तो हर एक के लिए है ही नहीं। इब्तिदाई इखलास पैदा करना, नफ्स की इस्लाह करना फर्ज़ ऐन है, लेकिन इन बारीकियों में जाकर एक उरूज पकड़ना ये हर बंदे पर फर्ज नहीं। और ये सूरत को समझना भी हर एक के बस का काम है।
دس صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی این حقیقت دا پر کام نہیں بے سوجت دا کوئی دنیا ہوتی ہے دنیا ہوتی اور اس سے بھی آگے ایک گیم ہوتی ہے اس سے بھی آگے ایک گیم ہوتی ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب عالم جبروت کے بعد آپ ہوم پہ پہنچیں گے اور میں نے سندھی میں لفظ بولا تھا کہ یہی ہے یہ عالم لاہور کا ذکر ہے اور یہ جو 4 تسبیحاں ہمارے مسوری والے سائیں بادشاہ میں بتاتے ہیں اس میں اصل گیم ہے یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے اور خدا کی قسم ہمارے سلسلے کے معافی چاہتے یہ میں اپنے سلسلے کا لفظ یہاں بولنا مناسب شاید سب بیٹھے ہیں سب حضور کی امت ہے ہم سب محمدی بیٹھے ہیں آپ کا تعلق نقشبندی سے ہے میرا تعلق سورمردی سے ہے اس کا تعلق آدمی سے ہے وہ چشتی ہے افسار کی بھائی ہے کیوں اصل مرید محمد کریم ہے اللہ آپ کو آپ کا مرشد نصیب کرے عجیب اس دور میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں ڈورے ڈالے جاتے ہیں اور پھانسا جاتا ہے دوسرے کو مریدوں کو طالب ہونے کے بہانے سے تڑک لیا جاتا ہے آپ نہ طالب کہیں دیتے لوگ کہاں کرتے طالب بھائی طالب وہاں ہو جاتا ہے جب تمہارے مرشد کا دیا ہوا سارا نصاب تم نے قبول کر دیا ہے اب مرشد خود کہتا ہے کہ 6 مہینے کا کورس ہے جو ایڈ کا کورس ہے ایم اے کے بعد وہ میرے ہاں نہیں ہوتا فلاں جگہ پہ جاؤ اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ مجھے میرے مرشد نے بھیجا ہے وہ جب ہینڈ اوور کرتا ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہے تو 6 مہینے کے بعد اسے واپس بھیجتا ہے حضور میں نے کام کر دیا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے اور یہاں جو تصوف کے منکرین ہیں بیچارے ان کو کیا پتا جب ہم بھائی مصرا کہنے پہ مجبور ہو گئے تو میں نے بتا کر ہوتے تم نے تو پی نہیں کیا مسئلہ کیا بات ہے وہاں یہ اس ذکر میں ہی ساری گئے باقی اپنا اوپر ٹھیک ہے جو بتائے گا وہ کرو ٹھیک ہے یہ پریکٹسیبل تصور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن اپنوں کی بات اب شروع تھی اس میں بتا تھا کہ ہمارے سلسلے میں 7 ذکر آگے ہیں 19 مراقبے ہیں لیکن اگر کسی ایک ذکر کے اوپر بھی بندہ کاربند ہو جائے تو اسے ابتدا سے انتہا تک پہنچانے کے لیے کافی ہے اس میں ہی سلوک بھی آتا ہے اس میں کچھ کیفیات مجذوب بھی بنا دیتے ہیں جو ہو میں رہ جاتا ہے وہ مجذوب ہے اور جو ہو سے نکل کر اللہ 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 والی جبروتی سٹیج پہ آ جاتا ہے وہ سالک ہے اور ولیوں کی اینڈ پہ جا کے یہی 2 قسمیں اینڈ پہ جا کے یہی 2 قسمیں یا مجذوب ہے یا سالک ہے اور اللہ اللہ کرنے والا جبروتی ذکر کرنے والا سالک فقیر ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا سبحان اللہ ہوگا ہر کسی کی خدمت کرے گا سبحان اللہ میں نے کئی دفعہ جملہ پہلے بولا معافی کے ساتھ آتے رہے کرنے لگا ہوں آستانے خدمت خانے ہوتے ہیں کیا بات خدمت ہر چھوٹے بڑے کی خدمت اپنے پڑھائی کی خدمت
اور وہ جو لوگ انسانیت کے دعوے کرتے ہیں انہیں کیا پتا کہ اگر وہ لوگ صحیح معنی میں تصوف کو سیکھ لیتے تو انہیں انسانیت کی خدمت کا سبق کہاں سے ملتا؟ وہ صوفیاء کے آثاروں سے ملتا۔ تمام آستانوں پر یہ اصولی طور پر باتیں جو پڑھائی گئی ہیں وہ یہی ہے: 5 وقتی نماز، اپنے سلسلے کا ذکر، اپنے سلسلے کا فکر۔ فکر سے کیا مراد ہے؟ وہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا وہ فکر کی ایک قسم ہے۔ فکر کی کئی قسمیں ہیں نا، فکر کی بہت قسم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے آگے بھی ایک ہے، وہاں پھر اچھل کود وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ہر فقیر کو اپنے مرشد کریم کے طریقے پر چلنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا آخری پورشن، 3 بنیادیں ہیں۔ اول تا آخر اس کو بڑا کام دے، اگلی کیفیت آئے گی تو خود بخود سمجھتا چلا جائے۔ نمبر 1، نماز توحید کی پابندی کے ساتھ ذکر۔ نمبر 2، فکر۔ فکر سے مراد وہ تصور شیخ ہے یا مرشد کا بتایا ہوا فکر۔ اور تیسری ہے صالحین کی صحبت۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، ان پر آپ کار فرما ہیں، کار بند ہیں۔ اس کو ہم نے فقیر نے نام دیا ہے اپنی کتاب اسرار و سلوک میں سالک کی پٹڑی۔ سالک کی پٹڑی تیار ہے، اس پہ تمہارا انجن چل گیا، اب اس پٹڑی پہ جو مرضی انجن چلا لو، کالے کوئلے والا انجن چلا لو وہ چلے گا، ڈیزل انجن چلا لو وہ چلے گا، پیسنجر چلا لو وہ چلے گی، ایکسپریس چلا لو وہ چلے گی، مال گاڑی چلا لو وہ چلے گی۔ کیوں؟ تمہاری پٹڑی مضبوط ہے۔ پٹڑی کس چیز کا نام ہے؟ ذکر، فکر اور صحبت۔ جیسی صحبت میں بیٹھے ہوئے ویسا رنگ چلے گا۔ آپ منکرین تصوف کی صحبت میں خدا نہ خاصہ بیٹھے، اس کے پاس 2-4 باتیں ہوں گی، 5-7 باتیں ہوں گی، وہ بولنے میں اسپیڈی ہوگا، وہ مسلسل بول لیتا ہوگا، آپ اس سے متاثر بھی ہو چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آیتیں پڑھے ہو کہ قرآن کو اوپر کا درجہ آنے کی بات ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے کسی حد تک، غلطی تو اس کی تشریحات میں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے دماغ پہ قابو پا لے، غالب آ جائے۔ اسی طرح ایک بندے جیسے بچوں میں ہوتا ہے، آپ کسی انجینئر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ بس میں نے بڑا ہو کے انجینئر ہی بننا ہے، بچہ ڈاکٹر کے پاس 1 ہفتہ آنا جانا شروع کر دیا، امی میں نے بڑا ہو کے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کو ماحول نے ڈس دیا اور کچھ بھی نہیں۔ باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک تمکین نہیں آتی، تمکین کا مطلب ہوتا ہے ایک بات پہ لگ جانا سوچ سمجھ، اس وقت تک بندے کے اندر تلوین رہتی ہے۔ تلوین کا مطلب ہوتا ہے رنگ اختیار کر لینا، جس ماحول میں گیا اس کا رنگ لے لیا۔ تو آپ اگر اللہ والوں کے سوا دوسروں کے رنگ میں جا کے بیٹھیں گے، ان کے جراثیم آپ پر اثر کریں گے ہی کریں گے۔ اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری